ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ولن يديك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس موقع پر اللہ کریم حق سچ بیان کر کے عقیدہ رکھ کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام حق اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اس بہت لمبے نصاب کے اندر ایک سبق موت کی یاد دہانی کا بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو، اللہ کے بندوں کو موت کی یاد دلایا کرتے تھے. اور رب ذوالجلال جل شانہ نے بھی قرآن کریم کے اندر ایک نہیں کئی مقامات پر انسان کے مر جانے کا ذکر کیا. صرف انسان کی فنا کا نہیں، اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ سارا جہان فانی ہے. جس جگہ پہ تم رہ رہے ہو یہ جگہ بھی فنا ہونے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کہ رب ذوالجلال جل شانہ نے بتایا کہ ساری کائنات فانی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات وہ رب ذوالجلال جل شانہ کی ذات ہے. انسان کو یہ چیز اکثر یاد رکھنی چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور دن کے اندر ایک بار نہیں بار بار اس چیز کی یاد دہانی انسان کو کرنی چاہیے.
اس جہان میں میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، مجھے ایک نہ ایک دن یہ جہان چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور ہمیشہ کا گھر ہمارا اگلا گھر ہے، اور ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دنیا کے اندر جو بھی جور و ستم ہے، کسی کی حق تلفی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہے، کسی کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ بول لینا ہے، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا لینا، کسی کا حق تلف کر لینا، یہ جو کچھ بھی پایا جا رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم آخرت کو بھول چکے اور اپنا مر جانا، اپنا مٹ جانا، ختم ہو جانا یہ ہمیں بھول چکا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس دی ہوئی تعلیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم نے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے اور دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو پھر انسان کا جو کردار ہے وہ آہستہ آہستہ نکھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی طرف جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سبق پڑھائے اس میں سے ایک سبق جو ابن ابی شیبہ کی روایت میں عون بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ما احد ینزل الموت حق منزلتہ الا عبد ادی غدا لیس من اجلہ۔ انہوں نے فرمایا کہ موت کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے، موت کو جیسے سمجھنا چاہیے یا موت کو جیسے سمجھنے کا حق ہے، وہ فرماتے ہیں عون بن عبداللہ کہ انسان کی سوچ اس قدر ہونی چاہیے کہ ادا غدن لیس من اجلہ، کہ وہ آج بیٹھ کر اگلے دن کو اپنی زندگی کا دن نہ شمار کرے، آج کے دن کو سمجھے کہ میرا یہ آخری دن ہے۔ فرمایا جس بندے کو یہ نصیب ہو گیا اس بندے کی زندگی بہتری کی طرف ہی چلی جائے گی، کہ وہ بندہ سمجھے کہ آج میرا اس جہان میں آخری دن ہے۔ اسے پھر کہنا نہیں پڑے گا کہ کسی کا حق نہ مار، وہ آپ ہی رک جائے گا۔ اسے کہنا نہیں پڑے گا کہ آنکھوں سے آنسو بہا، اس کے آپ ہی آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اسے کہنا نہیں پڑے گا کہ کسی کے ساتھ عزت و اکرام کے ساتھ پیش آ، وہ ساری کچھ اس کی زندگی میں آپ ہی آ جائے گا۔ اگر اس کی مثال دیکھنی ہو تو وہ شخص جس کو سزائے موت کا آرڈر ہو چکا ہو، کل کے دن اس کی پھانسی ہونی ہو، آج کا دن اس کا کس حال میں گزرتا ہے، آنے والی رات اس کی کس حال میں گزرتی ہے؟ کیا وہ لمبی تان کے سو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس کے رشتہ داروں میں سے، عزیزوں میں سے، والدین میں سے، بھائیوں میں سے، بچوں میں سے کوئی ملنے کے لیے جائے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کے بھی ہاتھ چوم رہا ہوگا، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہا ہوگا، خود بخود اس کی آنکھوں سے پانی بھی بہہ رہا ہوگا، کہ اسے پتہ ہے کہ میرا اس دنیا کا آج آخری دن ہے۔ تو اس کی زندگی کے اندر کس قدر چینجنگ آ جائے گی۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس رنگ میں اپنی امت کو اس جہان میں رہنے کا سبق سکھایا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو یہاں پہ مسافر سمجھ کے ہی رہو، مت سمجھو یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ اور فقط مسافر تک نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر حضور نے یوں ہاتھ رکھا اور سرکار نے جو نصیحت فرمائی وہ کیا تھی؟ فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، بلکہ فرمایا یوں رہو جیسے راستے سے گزرنے والا ہوتا ہے۔ آپ نے ایک روڈ کراس کرنا ہے، اس روڈ پہ آپ کتنی اپنے لیے آسائشیں مہیا کرو گے کہ میں نے اس روڈ سے گزرنا ہے، لہٰذا یہ روڈ اتنا عالی شان ہونا چاہیے، اتنا بہترین ہونا چاہیے، گزر جانا ہے، کتنی دیر لگے گی اس گزر جانے میں؟ فرمایا دنیا کے اندر تمہاری رہائش اسی طرح ہونی چاہیے جیسے راستے سے گزر جانے والا مسافر ہوتا ہے۔ اسے یہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے،
مسلمان کا مزاج بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا یہاں پہ ٹھکانہ عارضی ہے، اور جس بندے کو ایسا نصیب ہو جائے اس کی ساری دینی معاملات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر خلاصہ نکالا جائے اس چیز کا تو اصولی طور پر اصلی چیز فکر موت ہے۔ انسان کی طبیعت کے اندر یہ چیز رچ بس جائے۔ اور پھر یہاں پر ایک روایت میں عرض کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حل یحشر مع الشہداء احد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرتا ہر کوئی ہے لیکن ایک شہید ہوتا ہے جو شہادت کی موت مر جاتا ہے، اس کی موت عام موت سے بہت زیادہ فضیلت والی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ جو مرے تو اپنی موت، لیکن وہ کریم اس پہ راضی ہو کر، اس پہ خوش ہو کر، اس کے ساتھ جو ہے اسے عزت دیتے ہوئے وہ مرا اپنی موت تھا، مگر اللہ اس کو قیامت کے دن، حشر کے دن شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے۔ کیا ایسا کوئی شخص ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، فرمایا ہاں بالکل، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی موت مریں گے لیکن قیامت کے دن، حشر کے دن شہیدوں کی صف میں اللہ کریم ان کو عزت دیتے ہوئے جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ شہیدوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، شہیدوں والی جگہ پہ وہ کھڑے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سے شخص ہیں؟ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ فرمایا من یذکر الموت فی الیوم واللیلۃ 20 مرۃ، فرمایا جو بندہ 24 گھنٹوں میں 20 بار اپنی موت کو یاد کرتا ہے، وہ شخص قیامت کے دن شہیدوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اب یہ کوئی عام بات نہیں ہے، فکر موت اور ذکر موت، انسان اپنا دنیا سے جانا جو ہے وہ یاد کرتا رہے، اپنی دنیا سے رخصت کو یاد کرتا رہے کہ میں نے ایک نہ ایک دن یہ جہان چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ 24 گھنٹوں میں جس بندے کو 20 دفعہ اپنی موت یاد رہی کہ 20 بار وہ اپنی موت کو یاد کرتا رہا، فرمایا وہ شخص قیامت کے دن شہیدوں کی صف میں ہوگا۔ کوئی عام چیز نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ شہیدوں کی صف میں اللہ بلا وجہ نہیں کھڑا کرے گا۔ ظاہری بات ہے جس بندے نے 20 بار اپنی موت کو یاد کیا اس کا کردار کتنا ستھرا ہو جائے گا۔ آپ خود سوچ لیے اس کی زندگی کے اندر نکھار کتنا پیدا ہو جائے گا کہ جس بندے نے اتنی بار اپنی زندگی میں اپنی موت کو یاد رکھا۔ ہماری غفلت پیدا ہی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جس وقت ہمارے ذہن سے یہ خیال نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، ایک نہ ایک دن یہ جان چھوڑ جانا ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ہمیں ایسا خیال اگر آ بھی جائے تو ہم کوشش کر کے اپنے ذہن کو پھیرتے ہیں، بھائی چھوڑو جی اس خیال کو۔ بھائی خیال کرنے سے بندہ نہیں مرتا، مرنا اسی دن ہے جس دن انسان کا وقت آنا ہے۔ فقط ذہن میں خیال کرنے سے نہیں مر جانا۔ ہم ڈرتے ہیں بس موت کا کوئی نام بھی لے لے تو ہم کہتے نا یار چپ کر، ایسی گفتگو بھی کوئی کرنے لگے تو ہم کہتے ہیں یار بس کر۔ اور نہ اپنی زندگی میں اپنی موت کو یاد رکھنا یہ مومن کے ذمہ لازمی اور ضروری ہے۔ کچھ بزرگان دین ایسے تھے جنہوں نے اپنے کمرے میں جہاں پہ آرام کی جگہ تھی ساتھ قبر بھی کھودی ہوئی تھی، اپنی قبر کھودی ہوئی تھی، روزانہ دیکھتے تھے اور اپنے آپ کو یاد کراتے تھے کہ یہاں پہ تم نے جانا ہے۔ اور کچھ یہاں تک کہ انہوں نے چارپائی پر سونا ترک کر دیا تھا، اپنی گھر میں قبر کھود کر اسی کے اندر آرام کیا کرتے تھے۔ اب آپ مجھے خود بتاؤ جس کا وقت بھی وہاں پہ گزرے، کیا اس کو سوتے ہوئے کوئی برا خیال آئے گا؟ کوئی گندی سوچ اس کے ذہن میں بلا دوڑے گی؟ وہ آرام بھی اپنی کھودی ہوئی قبر کے اندر کرتے ہیں۔ یہ اسلاف امت، بلکہ اگر پیچھے چلے جائیے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی میں، وہ عظیم شخصیات جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقتدوا باللذین بعدی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا میرے بعد دو ان کی تابعداری کرنا، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، ان عظیم ہستیوں میں سے جن کو سرکار نے ہمارا مقتدا بنایا، پیشوا بنایا، امام بنایا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت منصب خلافت پہ بیٹھتے ہیں، صدارت مل جاتی ہے، حکومت مل جاتی ہے، تو حضرت عمر نے تنخواہ پر ایک بندہ رکھا۔ اب دیکھو ایک انوکھا ملازم، تنخواہ پر باقاعدہ ایک ملازم رکھا جس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ فرمایا تم نے روزانہ میرے کمرے کا دروازہ کھول کر یہ کہنا ہے کہ عمر تو نے مرنا ہے، دروازہ کھول کے یہ کہنا ہے چلے جانا ہے، اور اس کام پر تجھے ماہانہ تنخواہ ملے گی۔ یہ ملازم کا کام تھا، اور وہ روزانہ آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یاد کراتا کہ عمر تو نے مرنا بھی ہے، عمر تو نے مرنا بھی ہے، اے عمر تو نے مر بھی جانا ہے، اور اس بات پر اسے معاوضہ اور تنخواہ ملتی تھی۔ ایک دن وہ شخص آیا، اس نے دروازہ کھول کے آواز لگائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، آج کے بعد تمہاری ملازمت سے چھٹی، جو پرانا پہلے کا وظیفہ تھا وہ دے دیا، فرمایا آج کے بعد تمہاری چھٹی۔ وہ سمجھا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کام کے اندر کوئی سستی ہو گئی۔ بعد میں پھر آیا، عرض کیا حضور کیا وجہ بنی کہ مجھے چھٹی کیوں کرا دی گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داڑھی مبارک سے یا اپنے سر مبارک سے پکڑ کر دکھایا کہ یہ دیکھو میری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے، اب تجھے یاد کرانے کی ضرورت نہیں، اے چٹا بال مجھے میری موت یاد کراتا رہے گا۔ سفید بال یہ موت کی نشانی۔ اللہ کریم جل شانہ کا طرف سے اس بات کا قاصد ہے کہ بندے تو نے مر جانا، اور یہ فکر انسان کی دل کے اندر رچ بس جائے تو انسان کافی حد تک اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا ٹھیک ہے جی بال سفید آ گئے، اب وہی مجھے یاد کراتا رہے گا، تجھے یاد کرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تیری چھٹی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف جو طبرانی شریف میں ہے، فرمایا کفا بالموت واعظا، جس بندے نے موت کو یاد رکھا اسے کسی اور کا بیان سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، موت ہی اسے نصیحت کرتی رہے گی۔ یہ یاد موت جو ہے نا یہی اسے نصیحت کرتی رہے گی، اسے کسی اور نصیحت کرنے والے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ جس بندے نے اپنی موت کو یاد رکھا، نہیں ضرورت پڑے گی اسے۔ وہ موت کی یاد ہی اس کو ہر کام میں ہر وقت کے اندر نصیحت کرتی رہے گی کہ اے انسان تو نے مر جانا ہے، اور اس موت کی یاد سے ہی اس کا جو ہے آخرت کے اندر درجہ بنتا جائے گا۔ امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر ایک روایت نقل کی، وہ بھی سنتے جائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چونکہ سرکار مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں امت کی، اور اللہ نے بھیجا بھی اسی لیے ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ میرے بندوں کو پاک بھی کرنا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دینی ہے۔ حقیقی مرشد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مرشد کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے بھائی، جس کو آپ نے اپنا مرشد بنایا اس کی بھی یہ ڈیوٹی ہے۔ رسول اکرم صاحب مرشدوں سے بڑے مرشد ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج شریف کہ اذا احس من الناس بغفلۃ من الموت، جب سرکار کو محسوس ہوتا کہ لوگ موت کو بھول چکے ہیں، موت سے غافل ہو چکے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے دروازہ شریف پہ آتے اور اخذ بعدادۃ الباب، سرکار دروازے کی جو سائڈ والی جو ہے چوکھٹیں ہوتی ہیں ان پہ ہاتھ رکھتے اور پھر بلند آواز سے آواز لگاتے 3 دفعہ، یا ایھا الناس یا الاسلام، او لوگو، او مسلمانوں، آواز لگا کے لوگوں کو جمع کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، لوگو تم سب کے لیے موت کا وقت اللہ کریم نے مقرر کر دیا ہے۔ باقاعدہ زبانی الفاظ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یاد دہانی کراتے اور فرماتے الا ان لکل سائن غایۃ، فرمایا ہر کوشش کرنے والے کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوتی ہے، ہر محنتی کا کوئی نہ کوئی انجام ہوتا ہے، اور فرمایا وغایۃ کل سائن الموت، اور فرمایا ہر محنتی کی انتہا موت ہی ہے۔ جو بھی آیا اس دنیا کے اندر، انبیاء و رسول انتقال فرما گئے،
اللہ کریم جل شانہ نے بتا دیا کہ ہر چیز فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات فقط رب ذوالجلال جل شانہ کی ذات اقدس ہے۔ اور ایک دفعہ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دفعہ ان الفاظوں کو بیان کیا، فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، فرمایا کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو۔ اور عقل مند ہونے کی نشانی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی۔ اب یہ میرا فتویٰ نہیں، کسی مولوی کی تقریر سے نہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اور راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، ای المومنین اقیس، یا رسول اللہ سمجھدار عقل مند بندہ کون ہے؟ مسلمانوں میں سے سمجھدار انسان کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اکثرہم ذکراً للموت، فرمایا جو بندہ کثرت سے موت کو یاد رکھتا ہے، فرمایا وہی بندہ عقل مند ہے۔ عقل مند وہ ہے جس نے کثرت کے ساتھ اپنی موت کو، اپنا دنیا سے جانا اس نے یاد رکھا، فرمایا وہی بندہ عقل مند ہے۔ اب اسی سے سمجھنے لگ جاؤ تو پھر جہان میں تمہیں بے وقوف، بے عقل، احمق کثرت سے نظر آئیں گے کہ جن کو دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کی خبر ہی نہیں، خیال بھی نہیں، اور ان کے سر پہ کبھی جوں تک بھی اس چیز کی نہیں رینگی کہ ہم نے یہ جہان چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ انسان اور پھر مسلمان جس کی زندگی کا بیشتر حصہ اور ہمیشہ کی زندگی کا حصہ وہ آخرت کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ تو عارضی طور پہ گھر تھا، عارضی طور پہ ٹھکانہ تھا، اللہ نے بھیجا تھا کہ یہاں پہ تم تیاری کر لو آخرت کے لیے، اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ یہاں پہ تم دل لگا کے بیٹھ جاؤ، نہ، یہاں پہ بھیجا تھا کہ تم تیاری کرو، آخرت کے لیے تیاری کر لو، اور جتنا ہو سکتا ہے آخرت کے لیے جوڑ لو، جمع کر لو، جتنا ہو سکتا ہے جمع کر لو، اور پھر ایک مخصوص وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مدت جو جمع کرنے کی ہے آخرت کے لیے وہ ختم کر دی، اور پھر اپنے دربار میں بلا لیا۔ اب انسان اس وقت حسرت کرے گا کہ میں نے دنیا میں رہ کر کچھ بھی نہیں کمایا۔ ایک فقیر تھے، انہوں نے بڑی پیاری مثال کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا، میں وہی آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، شاید اس انداز میں بھی یہ بات سمجھنی آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بادشاہ تھا جس کے محل کے اندر مختلف دروازے، مختلف کمرے تھے، اور ہر کمرے کے اندر قیمتی سے قیمتی سامان، قیمتی سے قیمتی سامان تھا۔ اس بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ آج شام اتنے بجے سے لے کر صبح اتنے بجے تک میرے محل کے سارے دروازے کھلے ہیں، جو شخص چاہے انٹر ہو، اندر داخل ہو کر جتنا چاہے مال جمع کرے، کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، پر یہ ٹائمنگ ہے، اس ٹائم تک جو جتنا کچھ جمع کر لے گا اسی کا ہے، لے کے نکل جائے، لیکن اس ٹائم کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا، اس نے پہلے روم میں دیکھا کہ اتنی عالی شان محل کے اندر مختلف چیزیں، بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اعلیٰ قسم کی قیمتی چیزیں۔ اب یہ تصور کی دنیا میں ڈوب کر نا ذرا ہم اپنے اوپر بھی ڈالیں، اگر ہم کسی بڑی دکان میں داخل ہوتے ہیں، بہت بڑا مال ہوتا ہے، تو ہماری نظر جب پہلی کسی چیز پر پڑتی ہے، ہمیں اچھی لگے بھی صحیح، تو ہم کہتے ہیں ذرا آگے بھی دیکھ لیں، پتہ نہیں اس سے بھی کوئی بہتر چیز مل جائے۔ تو اب اس شخص نے پہلے کمرے میں دیکھا تو بڑی قیمتی قیمتی بادشاہی خزانے کی چیزیں تھیں، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہیں سے نہیں سمیٹتا میں، بھلا اس سے اگلے کمرے میں بھی تو جا کے دیکھوں۔ جب اگلے کمرے کا وزٹ کیا تو گھومتا رہا، وہ پچھلے سے اعلیٰ چیزیں اگلے کمرے میں نظر آئیں، اور وہاں سے بھی اس نے کچھ جمع نہ کیا، گھومتا رہا، پھرتا رہا، اسے انوکھی انوکھی چیزیں ایک سے بڑھ کر دوسری چیز نظر آئی۔ آخر دوسرے سے تیسرے کمرے میں گیا، جب تیسرے میں گیا تو پہلے دونوں سے بھی زیادہ قیمتی چیزیں وہاں پہ نظر آئیں، اور زیادہ حسین، اور زیادہ قیمتی، اور زیادہ عجیب نرالی چیزیں اس نے وہاں پہ دیکھیں۔ اب اس کے دل میں آیا کہ اس سے اگلا اس سے بہتر ہوگا، اس سے اگلا اس سے بہتر ہوگا، اس سے اگلا اس سے بہتر ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ
صرف وزٹ کرتا، دیکھ لیتا، پر وہاں سے کوئی چیز اٹھاتا نہیں۔ چلتے چلتے جس وقت وہ آخری کمرے میں پہنچا تو پچھلے سارے کمروں سے بھی بہترین چیزیں وہاں پہ تھیں، لیکن ابھی وہ ایک طرف سے اس نے کہا دوسرے سرے تک میں گھوم لوں، چکر لگا لوں، چیک کر لوں بھلا کیا کیا چیزیں یہاں پہ پڑی ہیں، پھر اپنی جو پسندیدہ ہوں گی وہ جمع کروں گا، کہ ابھی گھوم ہی رہا تھا کہ جو وقت بادشاہ کی طرف سے ملا تھا وہ ختم ہو گیا، اور بادشاہ کے کنندوں نے کہا چل بھائی باہر نکل۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اتنی قیمتی چیزیں میرے ہتھیں آئیں، میں نے گنوا دیں۔ اس نے ترلے کیے کہ 1 منٹ دے دو، 5 منٹ دے دو، تھوڑی ٹائم دے دو، انہوں نے کہا نہیں، باہر نکال دیا گیا۔ اب وہ حسرت بھرے ہاتھ ملنے لگ گیا کہ کاش میں نے کوئی چیز پہلے کمرے سے ہی اٹھا لی ہوتی۔ یہ ہے انسان کی زندگی کا پیریڈ کہ انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم ہر روزانہ یہی سوچتے ہیں کہ آج سے نہیں، کل سے ہم کچھ نہ کچھ بن جائیں گے، 5 وقت کی نماز کل سے شروع کر دیں گے، یہ کام میں کل سے شروع کر دوں گا، یہ کام کل سے شروع کر دوں گا۔ بھیا کل بھلا تیرے نام ہو چکی ہے، پتہ نہیں کل نصیب بھی ہوگی کہ کل نصیب نہیں ہوگی۔ کل کی سوچ کے اندر ہم نے اپنی ساری زندگی گنوا دی۔ جس وقت ختم ہو جائے گا اور فرشتہ کا بلاوا لے کر فرشتہ آ جائے گا، اس وقت انسان ہاتھ ملے گا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک میں ہے کہ بروز قیامت انسان کو جس وقت پتہ چلے گا کہ 2 رکعتیں اللہ کی بارگاہ میں کتنی قیمتی تھیں، اس وقت حسرت بھرے ہاتھ ملے گا کہ کاش مجھے اس جہان میں سے آدھا منٹ، 1 منٹ بھی مل جائے کہ میں 2 رکعتیں پڑھ لوں تاکہ وہ میرے نامہ اعمال میں لکھی جائیں۔ تو حکم ہوگا نہ بھائی یہ دارالعمل نہیں، یہ دارالجزا ہے، یہاں پہ تو بدلہ ملنا ہے۔ دارالعمل وہ تھا جہاں پہ تو وقت گزار کے آ گیا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ لفظ ہم نے سنا ہے، یہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ کمانا ہے وہی کچھ آخرت میں ملنا ہے۔ آخرت میں بونا، کاشت کرنا کمانے والا نہیں، وہاں پہ کمائے ہوئے کا اجر پانا ہے۔ جو کچھ وہاں پہ ملنا ہے وہ یہاں سے جو کچھ لے کے جائیں گے وہی کچھ ملے گا۔ وہاں پہ انسان کو عمل کی نہیں، وہاں پہ انسان کو اس کے عمل کی جزا ملے گی۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی وجہ سے جس وقت غفلت کا احساس فرماتے کہ لوگ غفلت کی طرف جا رہے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غفلت کو مٹانے کے لیے اپنے جو ہے غلاموں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ موت کو یاد کرو۔ اور یہاں پہ مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو فرمان اقدس ہے اس سلسلے میں وہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے الناس نیام فیضا ماتو انتہبو، فرمایا لوگ کی سارے سو رہے ہیں، مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ اب یہ بات کچھ سمجھنے والا سمجھے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جہان سارا سویا ہوا ہے، لگے ہوئے وہ اپنے کاموں میں ہیں، حرکت ہو رہی ہے، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن فرمایا سوئے ہوئے ہیں۔ فیضا ماتو انتہبو، جس وقت مر جائیں گے تب جاگ جائیں گے۔ پنجابی میں ہم سنتے تھے نا، ویسے قبراں تے پوسن خبراں، اس وقت پتہ چلے گا، اس وقت انسان کو جاگ آئے گی کہ میں نے کیا کچھ کمایا، میرے پاس ہے کیا کچھ، اور میں کیا کچھ لے کے اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ دیکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بار بار کہا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود وجہ بیان کی۔ فرمایا جس بندے کو یہ نصیب ہو گیا کہ وہ شخص کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرتا ہے، فرمایا فَإِنَّهُ يُمَحِّصُ الذُّنُوبَ، فرمایا یہ موت کا یاد کرنا تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ آپ پہ نہیں مٹ جانے، وجہ یہ ہے کہ جس وقت کثرت سے موت یاد آئے گی تو انسان کی زبان پہ ہر وقت لفظ ہوں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو انسان کی زبان کے اکثر یہ لفظ ہوں گے، اور اس وقت پھر انسان معافیاں مانگ مانگ کے جائے گا تو اللہ کریم جل شانہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُزَاهِدُ فِي الدُّنْيَا، فرمایا دنیا میں تمہارا دل پھر نہیں لگے گا، پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہی پسند ہوگی،
اور آگے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن ذَكَرْتُمُوهُ عِندَ الْغِنَىٰ هَدَمَهُ، فرمایا اگر مالدار ہونے کے وقت تمہیں موت کی یاد رہتی ہے، مالدار ہو اور مالدار ہونے کی حالت میں موت کی یاد رہتی ہے، فرمایا جو مالداری کا غرور ہوتا ہے نا وہ نکل جائے گا۔ انسان کو جو گھمنڈ ہوتا ہے کہ میرے پاس بڑا مال ہے وہ نکل جائے گا، اسے پتہ ہوگا کہ آج میرا ہے کل کسی اور کے ہتھے چڑھ جائے گا، میں تو یہاں پہ ہوں ہی عارضی طور پر، میں نے کون سا ہمیشہ رہنا ہے۔ مالدار کو بھی موت کی یاد پیدا دے گی کہ اسے مال کا گھمنڈ، مال کا غرور، مال کی وجہ سے جو اس کے اندر آکڑ ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ فرمایا وین ذکرتموہ عند الفقر، اگر غریبی میں ہے موت کو یاد کرے گا، فرمایا ارداکم بعیشکم، پھر جیسی گزر رہی ہے نا ویسی ہی تمہیں اچھی لگنے لگ جائے گی، جیسی گزر رہی ہے ویسی ہی تمہیں اچھی لگنے لگ جائے گی۔ مولا چنگے حال اچھی رکھے، اس حال میں بھی موت کو یاد رکھے گا تو اس وقت بھی اس کو یہ ہوگا کہ میں جس حال میں ہوں بہتر حال میں ہی ہوں۔ اسے پتہ ہوگا کہ یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، یہ مصیبت ہے تو یہ چند گھڑیوں کی ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اسے موت کوئی بلا کی صورت میں پھر نظر نہیں آئے گی، اسے پتہ ہوگا کہ جانا تو ویسے ہی ہے۔ اب دیکھو ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو گرانٹیڈ یہاں پہ پکا رہنے کے لیے آیا، جانا سبھی نے ہے۔ جب سبھی نے جانا ہے تو کثرت سے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلا جہان بہتر بن جائے گا، اس جہان کی بہتری، اس جہان کی اصلاح۔ ایک روایت میں باقاعدہ لفظ ہیں کہ جس بندے نے کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا وہ قبر میں جائے گا تو اس کی قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ جب جانا ہے ہی صحیح تو کثرت کے ساتھ یاد کرنے میں کیا حرج ہے؟ زیادہ سے زیادہ یاد کیے رہے تو اس کے اندر حرج ہی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری دن تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شدت کو دیکھا، وہ بیماری کی جو تکلیف تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا تو افسوس کرنے لگیں کہ افسوس میرے ابا جی پر یہ صورتحال ہے، پریشانی کے اثرات آپ کے چہرے پہ نظر آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، بلا کے کان میں کہا، فرمایا بیٹی آج تیرے باپ پر یہ مشکل ہے، کل نہیں ہوگی، کیونکہ کل ہم دنیا سے انتقال فرما جائیں گے، اے دنیا چھٹ جانی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پاک نے جس وقت یہ جملے سنے تو انہوں نے کہا پہلی تکلیف تو تھی ہی، اب جدائی کی خبر آئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اب جس وقت روئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا، کان کے اندر کچھ کہا، جس وقت کچھ کہا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہنس پڑیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد پوچھا گیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا پہلے خبر دی تھی اپنی جدائی کی اور دوبارہ جب مجھے روتا دیکھا تو سرکار نے فرمایا تھا فاطمہ پریشان نہ ہو، میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی۔ کون ہے موت کی خبر سن کے خوش ہو؟ اب صحیح بات ہے، میں وہ باتیں یہاں پہ بیان کروں تو آپ تو سمجھو کہ پتہ نہیں ہم کس جہان میں آ گئے۔ یہ شرح الصدور میرے پاس موجود ہے موبائل کے اندر، وہاں پہ میں آتے ہوئے اپنے ساتھی کو سناتا رہا ہوں۔ کسی سے پوچھا گیا بھائی تمہیں کون سی چیز دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے موت پسند ہے۔ کسی سے پوچھا کہ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ تمہیں پسند کیا؟ انہوں نے کہا موت پسند ہے۔ اب یہ باتیں ہمیں ایسے لگے گا پتہ نہیں ہم کس جہان میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ ہمیں کیا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جو یہ عارضی دنیا مٹ جانے والی، ختم ہو جانے والی، یہاں پہ رہنا ہے ہی نہیں، کسی نے بھی نہیں ہمیشہ کے لیے رہنا۔ کیا مسافر مسافرت کی حالت میں سفر کی حالت کو پسند کرتا ہے بھلا؟ اب یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیا سفر کی حالت کو پسند کرتا ہے؟ ہمیشہ اس کے لفظ یہی نہیں ہوتے بھئی اپنا گھر ہی ہوندا، ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں؟
چاہے کوئی دبئی میں بیٹھا ہے، چاہے کوئی یو کے میں بیٹھا ہے، وہاں پہ لاکھوں کما رہا ہے، بے شک یہاں سے بہترین مکان اس کے پاس ہیں، یہاں سے بہترین آسائش اس کے پاس ہیں، اس سے بھی فون پہ کال کر کے پوچھو کیسے ہو، یا وہ گھر بہتر ہے، یہاں تو وہ لوگوں کی زبان کے لفظ ہوتے ہیں بھائی اپنا گھر ہی ہوگا، یہ ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ وہ عارضی طور پر ہے، ایک نہ ایک دن پلٹ کے یہاں پاکستان میں اس نے آ ہی جانا ہے۔ تو اگر اس چیز کو ہی تھوڑا کھلے انداز میں سوچو تو پھر بھی یہ بھی عارضی گھر ہے، جیسے وہ عارضی مکان ہے، یہ بھی عارضی ڈیرہ ہے، اصل گھر وہ ہے جس گھر کو ہم گھر کہنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ حالت یہ ہے بھائی، ڈرنے سے بھلا ہم بچ جائیں گے، یہ تو ویسی صورتحال ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو کیا بچ جائے گا۔ حالات ہمارے یہ ہیں، تجربے سے مطلب لوگوں کے اندر جو کچھ بیتتی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جس صابن کے ساتھ میت کو غسل دے دینا وہ صابن ہی گارے 'چ رکھنا گوارا نہیں کرتے، انج ہے نا۔ جڑے کپڑے اس کے ہوتے ہیں وہ کپڑے استعمال کرنے بھی کہتے ہیں نہیں بھائی کڈو باہر، جو چادر اس کے اوپر رکھ دی وہ بھی نہیں جی گھر سے نہیں باہر سے رکھو، جی رکھ دی گئی تو وہ بھی باہر، جس برتن کے ساتھ غسل دیا گیا وہ برتن بھی استعمال نہیں کرنا، خیر ہے اس کو استعمال کرو تاکہ ہمیں بھی موت کی یاد آئے، اس کو استعمال کر کے موت کی یاد کرو کہ جیسے وہ دنیا سے چلا گیا ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ کیا برتن کو چھوڑ دینے سے، کپڑے باہر پھینک دینے سے، صابن چھوڑ دینے سے ہم بچ جائیں گے؟ بھلا جانا تو ہے ہی صحیح ایک دن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلتیں اس چیز کی بیان کی کہ جو شخص موت کو یاد رکھے گا اسے شہداء کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کریم جل شانہ جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھوڑی سی بات ہے بھلا، اگر انسان 4 دفعہ اپنے آپ کو موت کی یاد میں لگا دے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، الٹا فائدہ کر رہے ہیں۔ ہو سکے تو کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ بنا لیں جس کے ذریعے سے ہمیں جھٹ پل کے اندر فوراً جو ہے موت کی یاد آتی رہے، اور ہمیں یہی رہے کہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، اور یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آخرت کا گھر ہمارے لیے ہمیشہ کا ہے۔ اور جس بندے کو وہ بہتر نصیب ہو گیا، کامیاب تو وہی ہے، کامیاب وہی ہے جس نے اس گھر کی بہتری کا سوچ لیا۔ وہ تو شخص ناکام ہے جس نے اس جہان کی بہتری کا سوچا اور اگلے جہان کی بہتری کا نہ سوچا۔ اس جہان کی بہتری کے لیے ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کر، راتیں جاگ لیں، اوور ٹائم لگائے، کسی کا حق چھین لیا، تھوڑا تول دیا تاکہ ہم 4 پیسے زیادہ کما لیں، دودھ میں پانی ڈال دیا تاکہ 4 پیسے زیادہ کما لیں۔ جتنا بھی کما لو، جتنا بھی کما لو، جتنا بھی کما لو، ہمیشہ رہے گا آپ کے پاس، چھٹ جانا ہے، ایک نہ ایک دن چھوڑ جانا ہے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اس چیز پہ غور کرنا۔ صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کاش میں انسان نہ ہوتا، میں ایک تنکا ہوتا، ایک تنکا ہوتا۔ کیوں؟ کہا مجھ سے تو حساب کتاب ہونا ہے نا، تنکے سے حساب کتاب نہیں ہونا، تو میں اس جواب سے تو بچ جاتا۔ مطلب انسان کو پتہ ہے کہ جب میں آیا ہوں وقت گزارنا ہے، میرے اوپر جتنے سوال ہوں گے کثرت کے ساتھ سوال ہوں گے، جتنا وقت گزار کے جانا ہے۔ یہ ابھی بھی کتاب میں آپ کو میں دکھا سکتا ہوں، کسی بزرگ سے پوچھا گیا تم اپنے دوست کے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا مال کا تھوڑا ہونا میں اپنے دوست کے لیے پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنے لیے بھی یہی پسند کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہا جتنا تھوڑا ہوگا اتنا حساب تھوڑا ہوگا، جتنا کم ہوگا اتنا حساب تھوڑا ہوگا۔ یہ تو ہمارے ذہن میں غیر مسلم یا جہاں سے بھی آئی یہ بات کہ جہاں مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، فقط بات ہے بھائی سارے نے دیکھنا ہے، یہ غلط بات ہے کہ اگلا کہیں ڈٹھا۔ صرف یہ ہے کہ اس میں ہم رہ رہے ہیں، اس جہان سے ہماری زندگی کا وقت گزر رہا ہے تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے، یہ نہیں پتہ کہ آگے ہم اپنے ہاتھوں سے کتنے کتنے مردے دفنائے، کتنے صحت مند دفنائے، کتنے مریض
مرنے کے بعد جو تھے وہ دفن کیے، کتنے جوان ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، پھر بھی ہمیں اپنے دنیا سے جانے کا خیال تک نہ ہو، اور ہم یہی کہتے رہیں کہ یہ جہاں مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان موجود ہے، فرمایا افضل الزہد فی الدنیا ذکر الموت، فرمایا اس بندے کو اللہ بہت بڑا زہد زاہد بنا دے گا جس بندے نے موت کو یاد کیا، اور فرمایا وافضل العبادت التفکر، فرمایا سب سے بڑی عبادت فکر موت ہے، سب سے بڑی عبادت فکر موت ہے، اور فرمایا فمن اسکلہ ذکر الموت، جس بندے کو موت کی یاد اتنی کثرت سے یاد آئے، اتنی کثرت سے یاد آئے کہ اس کے سر کا بوجھ ہی بن جائے موت کی یاد، ہر حال میں موت کو یاد کرتا رہے، فرمایا وجد قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، قبر میں جائے گا تو قبر پہلے اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ بن چکی ہے، اللہ بنا دے گا اس کے لیے کہ اس نے فکر کی، اس نے آخرت کی یاد کی، اس نے سوچا کہ میں نے دنیا سے ٹر جانا ہے، چلے جانا ہے، اس واسطے اس نے تیاری کی ہے اور تیاری کر کے آیا ہے، اللہ کریم اس کے حالات کو بہتر سے بہتر بنا دے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر کثرت سے اگر موت کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان ہے، فقط سبق پڑھایا نہیں، سکھایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، اور بلکہ یوں کہو کہ توڑ پہنچایا ہے۔ حکیم فقط بیماری بتا دے اور اس کا حل نہ بتائے، کسی نسخے کی فضیلت بتا دے کہ یہ نسخہ بڑے کام کا ہے، بڑے کام کا ہے، کہ نسخہ نہ بتائے تو وہ حکیم کس بات کا؟ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر یہ سب کچھ بیان کیا وہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ موت کو اگر یاد رکھنا ہے تو طریقہ کار کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کثرت سے قبرستان کا چکر لگایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، کیوں؟ فرمایا یہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ ظاہری بات ہے جس ڈھیری کے پاس سے گزرو گے اس کے نیچے کوئی ہمارے جیسا ہی انسان مدفون ہے، باہر سے تو کوئی چیز نہیں آئی، انسان ہی مدفون ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار دنیا سے جا چکا ہے۔ تو جس وقت کثرت کے ساتھ قبرستان کی حاضری ہوگی تو کثرت کے ساتھ انسان کو موت کی یاد بھی آئے گی، انسان کثرت کے ساتھ پھر موت کو یاد بھی کرتا رہے گا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کنت نہیتکم عن زیارات القبور الا فزوروها فانها تذکر الآخرہ، فرمایا پہلے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، فرمایا اب تم قبروں کی زیارت کرنے جایا کرو، کیوں؟ فرمایا قبروں کی زیارت سے تمہیں آخرت کی یاد نصیب ہوگی۔ آج کل کے دور میں اگر ہو سکے تو ہفتے میں 1-2 چکر ہسپتال کے بندہ لگا لے۔ پیچھے پتہ نہیں کہاں پہ مجھے صاحب بتا رہے تھے کہ ہم ہاسپٹل میں گئے تو وہ کہتے کہ ہر 2 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی لاش نکل رہی ہے کہیں۔ آخرت کی یاد انسان پر حقیقتاً آزما کے دیکھ لینا، انسان پہ ایک خاصا اثر پڑ جاتا ہے کہ یہ جہان فانی ہے، ہم اپنی گھر کی عیاشیوں میں بیٹھ کر ہمیں کیا پتہ دنیا سے جانے کا یا کیا خبر، ہم تو کسی کے جنازے میں بھی گئے تو گھر میں انتظار کرتے رہے کہ جب صفیں بن جائیں گی مکمل کھڑے ہو جائیں گے تو وہاں پہ منہ دکھایا، 4 تکبیریں وہ بھی کچھ پڑھا نہ پڑھا واپس آ گیا۔ تدفین تک بھی وہ بیچارے جاتے ہیں جنہوں نے قبر کھودنے کے پیسے لینے ہوتے ہیں یا تدفین کے پیسے لیتے ہوتے ہیں، یا دیہاتوں میں کچھ ہوتے ہیں عزیز اقربا جو بہت قریبی کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، باقی سارے ہی جان چھڑا کے پیچھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھتے تو تدفین تک بھی ساتھ جاتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر بھی اپنے غلاموں کو نصیحت کرتے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جس وقت انسان کی طبیعت کے اندر گفتگو قبول کرنے کا ایک ذوق یا شوق بنا ہوا ہوتا ہے، وہ آخرت کی یاد دہانی کا وقت ہے، وہ ایک خاموش اصلاحی مبلغ ہوتا ہے جنازہ،
کہ بظاہر بول کوئی نہیں رہا لیکن پچھلوں کو تبلیغ کر رہا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کا تھا۔ کسی بھی شخص کے بارے میں میرا اپنا آزمودہ ہے کہ کبھی لیٹے ہوئے سوچ لینا کہ اس شخص کے پاس کیا تھا کیا تھا کیا تھا، یہ بھی تھا وہ بھی تھا یہ بھی تھا وہ بھی تھا، پر دنیا سے جاتے ہوئے سوائے 2-3 کپڑوں کے اور کچھ نہیں، آخرت میں خالی، قبر میں خالی ہاتھ ہی گیا۔ ہاں کام آئے گا تو وہ کچھ آئے گا جو اس کے اپنی طرف سے اعمال کی شکل میں اس نے آگے بھیجا، یا اپنے کردار کی شکل میں جو کچھ آگے بھیجا، یا اپنے مال متاع سے جو کچھ اپنے لیے آگے بھیج دیا۔ فرمایا اس شخص کے لیے جو ہے کام آنے والی چیز ہے۔ ایک شخص نے آ کے عرض کیا تھا نا، جناب مجھے موت کی جو ہے سے ڈر لگتا ہے، میں موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، دنیا کے ساتھ محبت ہے۔ تو ان کو کہا گیا بھئی یہ جو اپنا مال ہے نا یہ آگے بھیج دے، انسان کا دل مال کے ساتھ جو جڑا ہوا ہوتا ہے، یہ آگے بھیج دے۔ آگے بھیجنے سے مراد اس کی راہ میں قربان کر دے، جب یہ آگے چلا جائے گا تو تجھے پتہ ہوگا کہ میرے لیے تو آگے سرمایہ بنا ہوا ہے، پھر ڈر نہیں لگے گا۔ اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان جس وقت موت سے کراہت نفرت دور بھاگنا شروع کر دیتا ہے پھر انسان عالمی سطح پر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ میں نے غالباً پہلے حدیث بیان کی تھی یہاں، جس وقت فلسطین کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ علی قصعتها، فرمایا کافر قومیں مسلمانوں تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا کھانے کی پلیٹ پہ ٹوٹتا ہے، بھوکے بندے کے سامنے کھانا آ جاوے جیسے اس پہ ٹوٹتا ہے، ایسے کافر قومیں مسلمانوں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن قلت نحن یومئذ، ہم تھوڑے ہوں گے تعداد میں، کس وجہ سے ایسا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا لا بل انتم غصاء، ان کا غصاء سیل، فرمایا نہیں تعداد تمہاری زیادہ ہوگی جیسے سیلاب کے پانی کے اوپر جھاگ بنتی ہے اور جھاگ کے قطرے ہوتے ہیں، فرمایا اتنی تعداد ہوگی تمہاری، تیز بارش آئے تو جو بلبلے بنتے ہیں جھاگ بنتی ہے، فرمایا اس طرح مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی، لیکن کافر قومیں پھر بھی ان پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا اصابہم الوہن، ان لوگوں کو وہن کی بیماری لگے گی، واوہانون۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے پیار کریں گے موت سے نفرت کریں گے، دنیا سے پیار اور موت سے نفرت کریں گے۔ جس وقت صورتحال ایسی ہو جائے گی اس وقت کافر قومیں مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گی۔ آج ہماری صورتحال ایسی ہے، میم واو اور تا یہ لفظ سنتے ہی ہماری ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں اور ہم ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کا لشکر لے کر جس وقت مسلمانوں کا سپہ سالار میدان میں اترا تھا تو مسلمانوں کے سپہ سالار نے کافروں سے مخاطب ہو کے کہا تھا اتنا تم اپنی زندگی سے پیار نہیں کرتے جتنا میرے لشکر کے لوگ موت سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے لیے عجیب باتیں ہیں بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کو پتہ ہے کہ جس کو اگلے جہان میں اپنے لیے جو کچھ بنا ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے تو اسے موت سے نفرت نہیں ہوگی۔ ہم موت سے اس لیے ڈرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے حق بھی مارا ہے، ہم نے کسی کا عزت بھی لوٹی ہوئی ہے، ہم نے آنکھوں کی زنا بھی کی ہیں، ہم نے کان کا زنا بھی کیا ہے، ہم نے اپنے عمل سے دوسروں کو ستایا بھی ہے۔ یہ سارے جواب کیسے دیں گے؟ اگر فکر موت اور ذکر موت کے ذریعے سے انسان اپنے کردار کو سنوار لے گا تو انسان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں آخرت بنا چکا ہوں، تو پھر انسان کے دل میں موت کا ڈر نہیں رہے گا۔ حدیث پاک موجود ہے میرے سامنے ابھی بھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جس وقت اسرائیل فرشتہ آیا نا، سننے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، بڑے غور سے سننا۔ اسرائیل فرشتہ آیا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہہ دی، جانتے تو وہ بھی سب کچھ تھے، صرف ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کا خلیل، اللہ کا یار۔
اسرائیل علیہ السلام آئے روح قبض کرنے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا او جاؤ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو۔ ابراہیم کہتا ہے ہر رأیت خلیلا یمیت خلیلہ، یا پھر خلیل کہنا چھوڑ دے یا پھر مارنا چھوڑ دے، یا یار نہ آکھیا کر یا پھر موت نہ دی کر۔ ادھر سے دوست کہتا ہے ادھر سے مار بھی دیتا ہے، بھلا دوست بھی دوستوں کو مارا کرتے ہیں، یار بھی یاراں نو کدے مار دین۔ یا اللہ پھر یا خلیل کہنا چھوڑ دے یا پھر مارنا چھوڑ دے۔ اسرائیل علیہ السلام پیغام لے کے گئے، جواب پتہ کیا ملا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ میرے خلیل سے کہو ہر رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، کبھی یار یار کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے، کبھی یار یار کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ جب اسرائیل علیہ السلام نے آ کے یہ کہا تو اس وقت رفع ہیں الساعہ، یہ بولے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل دیر نہ لگا، آپ فوراً ہی روح قبض کر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی ذات سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ تحفۃ المومن الموت، حدیث پاک ہے، فرمایا مومن کا تحفہ ہے موت۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد آخرت کی فقط یاد انسان کے دل کے اندر ہر حال میں رہے۔ یہ دنیا کی رونقیں نہیں لگیں گی، یہ جتنی ٹھاٹھ باٹھ سے دنیا سج دھج کے آ جائے انسان کی نگاہوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انسان کو پتہ ہوگا کہ اس سے بہتر میرے رب نے وہ کچھ ہے جو آخرت میں میرے لیے تیار فرمایا۔ میدان احد کے اندر صحابہ نکل گئے تھے، 70 صحابہ جہاں پہ شہید ہوئے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن عقیس، مسلمانوں نے اس کے قرضے دینے تھے، مسلمانوں کے سر پہ قرضہ تھا۔ وہ اس دن قرضہ لینے کے لیے مدینہ میں پہنچا تو جو دروازہ کھٹکاتا قرضہ لینے کے لیے بھائی پیسے، تو وہ گھر والے کہتے بھائی گھر والے تو احد میں گئے ہوئے ہیں، دوسرے گھر وہ بھی کہتے گھر والے احد میں گئے، تیسرا گھر اس نے بھی کہا گھر والے احد میں گئے۔ تو اس نے مذاقاً کہہ دیا احد میں کیا تقسیم ہو رہا ہے، اور جیسے کسی طرف لوگ سارے بھاگے جا رہے ہو نا تو کوئی کہہ نہیں دیتا بھائی اتھے کی ونڈینا پہ آج سارے ادھر دوڑے جا رہے ہو۔ تو اس نے مذاقاً کہہ دیا احد میں کیا تقسیم ہو رہا ہے، تو گھر تھا صحابہ کا، اندر سے جواب ملا احد میں جنت تقسیم ہو رہی ہے۔ اس نے بھی منہ کر لیا احد کی طرف، بھائی چلو ان سے جا کے ملتا ہوں۔ جس وقت عمر بن عقیس ابھی مسلمان نہیں تھا، مسلمان لشکر کافروں کے سامنے یوں کھڑا ہے، ادھر سے عمر بن عقیس بھی آتا دکھائی دیا۔ مسلمانوں نے کہا الیک انا یا عمر، اوے عمر آج ہمارے نزدیک نہ آنا، ہمارا مقابلہ مکہ کے کافروں سے ہے، تو مدینہ کا رہائشی ہے، ہمارا علاقے میں رہتا ہے، آج ہمارا تیرے ساتھ لڑنا نہیں، مکہ والوں سے لڑنا ہے، آج ہمارے قریب نہ آنا، یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ تو بھی کہیں رگڑا نہ جائے۔ عمر بن عقیس نے کہا تم سے لڑنے نہیں آ رہا، بھلا یہ تو بتاؤ تم احد میں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جنت ملے گی یہاں پہ۔ کہا مجھے بھی ملے گی، تو کہا کلمہ پڑھ لے تجھے بھی ملے گی۔ عمر بن عقیس مال لینے کے لیے اس نے کہا اگر کلمہ پڑھ لوں میں مارا جاؤں تو مجھے جنت ملے گی؟ تو کہا ہاں تجھے ملے گی۔ اس نے فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ہاتھ دیا، بیعت کی، اسلام قبول کیا، میدان جنگ میں کھڑا ہو گیا۔ دشمن کے حملوں میں سے کوئی تیر اس کو بھی آ کے لگا، زخمی ہو گیا، زخمی حالت میں گھر لے جایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، اور ایک روایت میں اس کی بہن سے کہا کہ پوچھو، سرکار نے پوچھا، یا اس کی بہن نے کان کے ساتھ منہ لگا کے پوچھا احمیۃ لقومک ام غضبا للہ ولرسولہ، اے عمر بن عقیس تم احد کے میدان میں اپنی علاقائی تعصب کی بنیاد پہ لڑے ہو یا اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر غصہ رکھتے ہوئے تم لڑے ہو؟ ایک علاقائی تعصب بھی ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے ہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، میں پنجابی تھے وہ بلوچی، یہ سندھی یہ پنجابی، یہ لڑائیاں۔ کہا یہ لڑائی تھی کہ تم مدنی ہو وہ مکی ہیں اس وجہ سے، یا اللہ رسول کی خاطر؟ کان کے ساتھ منہ لگا کے پوچھا گیا تو انہوں نے اسی حالت میں، زخمی ہونے کی حالت میں منہ سے بول کے جواب دیا، انہوں نے کہا بل غضبا للہ ولرسولہ، کہا اپنی ذات کی خاطر نہیں لڑا ہوں میں، اللہ رسول کی خاطر لڑا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ہو گیا تو سرکار نے فرمایا تعجب ہے اس شخص پر کہ جس نے نماز ایک بھی نہیں پڑھی، جائے گا سیدھا جنت میں۔ ابھی آیا، ابھی کلمہ پڑھا، ابھی زخمی ہوا، ابھی شہید ہوا، جائے گا سیدھا، کیونکہ نماز کا وقت بھی نہیں ہوا تھا نا، تو
وہ پہلے فوت ہو گیا ہے، ہوتا وقت تو ضرور پڑھتا، صحابیت کے درجے میں آ کر فوت ہو گیا تو سرکار نے فرمایا مبارک والا ہے وہ شخص جس نے آیا ہے اور ابھی سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو موت سے نفرت نہیں، اب کراہیت موت کی وجہ سے، چونکہ ہم دنیا میں دل لگا چکے، اس واسطے موت کا نام سنتے ہی ہمارے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ سرگودا کے علاقے میں ہمارے دوست ہیں، وہ پڑھتے ہیں دعوت اسلامی کے مدرسے میں، تو وہاں پہ ایک طلباء طالب علموں کو عادت یا طریقہ سکھانے کے لیے کوئی فوت ہو جائے یا کوئی کہے تو غسل دینے کے لیے طلباء طالب علموں کو بھیجا جاتا ہے کہ تم جاؤ ان کے میت کو غسل بھی دو، طریقہ بھی آ جائے گا سارا۔ وہ گئے، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ایک شخص فوت ہوا، مالدار تھا، ٹھیک تھا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹپ رکھ دیا پانی کا، پائپ لگا دی موٹر سے، اور باقی سامان وغیرہ جگہ دکھا کے انہوں نے چارپائی اندر لا کے رکھی اپنے باپ کی، اور ہمیں کہا چلو جی غسل دو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ مگ نہیں جس کے ذریعے سے ہم پانی اوپر ڈالیں، تو کہا کہ ان کو بلایا کہ مگ دے کے جاؤ۔ ایسی دور کی سچی بات بتا رہا ہوں، کہتے ہیں مگ لے کے آئے تو ایسے ڈر کے نا پیچھے ہٹ کے دور ہٹ کے اندر مگ پکڑا رہے ہیں کہ ساڈا ہاتھ ہی وہ پردے تو اندر نہ جا، ہے اولاد اس کی، دور ہٹ کے نا مگ پکڑا رہے۔ عجیب ذہن بن چکے ہیں ہمارے، بھائی وہی باپ ہے تو اسی کا خون ہے، اسی کے خون سے پیدا ہوا ہے، اور آج اس کے جسم سے روح نکل گئی تو اسے اتنا پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، حالانکہ وہ اس قابل تھا، اس لائق تھا، اس کے لیے حکم تھا کہ بچے ہی اس کے جو تھے وہی اسے غسل دیتے، وہی کفن پہناتے، وہی جنازہ پڑھاتے، لیکن صورتحال یہ بن گئی کہ وہ قریب آنے سے بھی ڈرتے ہیں، بھئی ہم نزدیک بھی نہ جائیں، پتہ نہیں کیا سوچ کہ قریب جانے سے تم مر جاؤ گے، دور رہنے سے بھلا بچ جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے موقعوں پر بھی قریب جانے سے، غسل دینے سے، کفنانے سے، دفنانے سے بھی انسان کے دل کے اندر وہ یاد کافی وقت تک باقی رہتی ہے کہ فلاں بندہ اتنا بڑا تھا، لیکن اس وقت کیسے اس کی بے بسی کا عالم تھا کہ وہ بندوں کے ہاتھوں میں ہی تھا، جدھر گھماتے جدھر پھیرتے وہ ادھر ہی چلا جاتا۔ تو یہ انسان کو ایک یاد دلاتا ہے دنیا سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگ کافی جاتے ہیں، شکر کر اللہ نے اسے تیرے لیے عبرت بنایا، تجھے اس کے لیے نہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ مطلب وہ جا رہا ہے تو تیرے لیے عبرت کا سبق چھوڑ کے جا رہا ہے، تو شکر کر کہ وہ تیرے لیے ایک بہتری کا سبب بنا کہ اس نے جاتے جاتے تجھے نصیحت کی کہ ایسے ہی دنیا تو نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور میں اسے اپنے لیے جو ہے نصیحت سمجھ کر شکریہ ادا کر کے اس کو تیرے لیے نصیحت بنائے گا، کل تو بھی کسی اور کے لیے عبرت بن جائے گا، کسی اور کے لیے عبرت بن جائے گا۔ بھئی یہ جو سانسیں ہیں ہم میں سے کسی کی بھی جاگیر نہیں ہے، نہ ہم نے ان کی اجرت دی ہوئی ہے، اس کی مہربانی جس کو جتنے وقت کے لیے دی ہیں اس وقت کے اندر بجائے اس کی مخالفت، اس کی نافرمانی، اس سے دوری کے جتنا وقت ہو سکے اس کے قرب میں، اس کی اطاعت میں، اس کی فرم برداری میں گزارا جائے، اور یہ جو کچھ آپ نے سنا کوشش کریں آگے بھی پہنچائیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور خاص طور پہ وہ روایت جو میں نے شروع میں بیان کی، اب اور بھی لوگ آ گئے، دوبارہ بھی سن لیجئے کہ سرکار نے فرمایا جو بندہ روزانہ 20 بار اپنی موت کو یاد کرتا ہے بروز قیامت اللہ اسے شاباش شہیدوں کی صف میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جو بندہ 20 بار اپنی موت کو روزانہ یاد کرے گا قیامت کے دن اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ ماڑی چیز نہیں ہے، آسان سا وظیفہ ہے، جو بندہ چلتے پھرتے سوئے بیٹھے اٹھے ہر حال کے اندر کر سکتا ہے۔ یاد کرنے میں کیا حرج ہے؟ یاد کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ اس منصب تک پہنچائے گا۔ جانا ہے لیکن یاد کرتے رہیں گے تو ایک اچھی آخرت بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فکر موت اور ذکر موت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔